ایک کو کھاؤں، دو کو کھاؤں، تین کو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں۔ جیسے ہی غریب آدمی نے یہ بولا، کنویں میں سے ایک روشنی آئی اور وہاں سے سہمی سہمی 7 پریاں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا، نہ نہ، ہمیں نہ کھانا، ہم اس کے بدلے تمہیں کچھ دیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب آدمی تھا۔ گاؤں میں سب کام ہی ختم ہو گئے تھے، جیسے اسے کچھ بھی کمانے کے لیے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ پاس والے شہر میں جا کے کچھ کمایا جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ساتھ والے شہر میں جائے گا اور وہاں پہ جا کے کچھ کما کے لے کر آئے گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں صرف اور صرف 7 روٹیوں جتنا آٹا ہے، آپ کو نہ جانے کتنے دن لگ جائیں، میں آپ کو وہ ساری کی ساری روٹیاں بنا کر دے دیتی ہوں۔ اس کی بیوی نے 7 روٹیاں بنا کے اسے دسترخوان میں پیک کر کے دے دی۔ غریب آدمی نے سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے آخر وہ تھک گیا۔ اسے دور سے ہی کنواں نظر آ رہا تھا۔ اسے پیاس بھی کافی لگ رہی تھی اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ کنویں کے پاس جا کے کچھ دیر آرام کیا جائے، وہاں سے پانی بھی پی لیا جائے گا اور کچھ کھا بھی لوں گا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس جا کے بیٹھا، اس نے دسترخوان کھولا۔ روٹیاں دیکھی 7 تھیں۔ اب اسے بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں شہر میں اسے کتنے دن لگ جائیں۔ آخر وہ ساری کی ساری روٹیاں کھا لے یا کچھ ہی روٹیاں کھائے۔ اس نے روٹیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک کو کھاؤں، دو کو کھاؤں، تین کو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ کنویں میں سے ایک روشنی نکلنا شروع ہو گئی اور ساتوں کی ساتوں پریاں ڈری سہمی باہر آ گئیں اور ان میں سے ایک پری نے کہا، نہ نہ، ہمیں نہ کھانا، ہم اس کے بدلے تمہیں کچھ دیں گے۔ غریب آدمی حیرت سے ان کی طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ پریوں نے کہا، یہ ایک دسترخوان ہے، جو بھی تمہارا دل چاہے گا، جس ٹائم بھی دل چاہے گا، تم دسترخوان بچھانا اور کہنا، وہ تمہیں یہ چیز لا کے دے دے گا۔ غریب آدمی بہت خوش ہوا۔ وہ دسترخوان لے کے واپسی کی طرف روانہ ہوا کہ اپنی بیوی کو گھر جا کے بتائے گا۔ وہ بہت خوش تھا۔ راستے میں رات ہو گئی اور وہ تھک بھی کافی گیا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ کسی کے گھر کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ اسے چلتے چلتے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے اس دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کی دیر تھی کہ اس دروازے میں چند لمحوں کے بعد ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں جی، میں مسافر ہوں، میں صرف چند گھنٹے آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بوڑھی اماں نے کہا، ہاں بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تم یہاں رات رک سکتے ہو۔ غریب آدمی اندر چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے اسے کمرہ دیا آرام کرنے کے لیے۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا آرام کرنے کے لیے کہ اس کو خیال آیا کہ پری نے جو دسترخوان دیا ہے، آخر اسے چیک کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے سامنے دسترخوان کھولا اور کہا کہ مجھے بریانی کھانی ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ دسترخوان پہ بریانی آ گئی، مزیدار بریانی۔ وہ تو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اس نے دل بھر کے، پیٹ بھر کے بریانی کھائی۔ بوڑھی عورت چپکے چپکے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرے گھٹنوں میں تو اتنی جان ہی نہیں رہی ہے کہ میں کچھ پکا سکوں۔ کیوں نہ اس دسترخوان کی جگہ میں اپنا دسترخوان رکھ دوں، جو کہ ہو بہو اس جیسا ہی ہے۔ رات کو سونے کی دیر تھی۔ غریب آدمی جیسے ہی سویا، بوڑھی عورت نے اس دسترخوان کی جگہ اپنا دسترخوان رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی غریب آدمی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جاتے ہی اس نے سب سے پہلے خوشی سے اپنی بیوی کو بتایا اور کہا، سب گاؤں والوں کی دعوت کر دو، وہ بہت خوش ہے۔ سب گاؤں والوں کی دعوت کی، دسترخوان بچھایا، لیکن یہ کیا، دسترخوان کو کہا گیا کہ مزے مزے کے کھانے لے آؤ، لیکن دسترخوان تو کچھ لا ہی نہیں رہا تھا۔ غریب آدمی کو بہت پریشانی ہونے لگی۔ اس نے جلدی جلدی دال چاول بنائے اور گاؤں والوں کو کھلائے اور کھلا کے ان کو چلتا کیا، اور خود بہت غصے میں آ کے اس نے اپنی بیوی سے کہا وہ دوبارہ کنویں پہ جائے گا، اور اگلے دن وہ کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کنویں کے پاس جا کے اس نے غصے سے کہا، ایک کو کھاؤں، دو کو کھاؤں، تین کو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ کنویں میں سے روشنی آئی اور ڈرتی سہمتی سہمتی ساتوں کے ساتوں پریاں باہر آ گئیں اور انہوں نے کہا، نہ نہ، ہمیں نہ کھانا، ہم اس کے بدلے تمہیں کچھ دیں گے۔ غریب آدمی بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کہا، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم لوگوں نے مجھے نکلی دسترخوان دیا ہے۔ پریوں نے کہا، نہیں نہیں، ہم نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم یہ دیچکی لے جاؤ، جیسے ہی تم اسے چولہے پہ چڑھاؤ گے تو اس میں سے سونا اگلے گا۔
غریب آدمی بہت زیادہ خوش ہوا وہ دیچکی دے کے اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ بوڑھی عورت کے گھر پہ ہی رکا جائے۔ اس نے دستک دی، بوڑھی عورت آئی۔ بوڑھی عورت نے اس آدمی کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ بوڑھی عورت چپکے سے دیکھنا شروع ہو گئی کہ یہ آدمی اب کیا کرے گا اور آج کیا لے کر آیا ہے۔ غریب آدمی نے کہا چلو میں اس دیچکی کو چیک کرتا ہوں۔ غریب آدمی نے دیچکی کو جیسے ہی چولہے پہ چڑھایا، ارے یہ کیا! اس میں سے سونا اگلنا شروع ہو گیا۔ غریب آدمی تو بہت خوش ہوا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ بوڑھی عورت یہ سب ماجرا چپکے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ غریب آدمی کا سونا ہی تھا۔ جیسے ہی غریب آدمی سویا، بوڑھی عورت نے اس جیسی سیم دیچکی وہاں پہ رکھ دی اور غریب آدمی کی دیچکی چرا لی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی غریب آدمی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ اس دیچکی کو چولہے کے اوپر چڑھا دو۔ جیسے ہی دیچکی کو چولہے کے اوپر چڑھانا تھا، وہ تو کالی سیاہ ہو گئی، جل کے راکھ ہو گئی۔ بیوی نے بتایا کہ دیچکی جل تو گئی ہے لیکن اس کے اندر سے کوئی سونا نہیں نکلا۔ اب کی بار تو غریب آدمی کو بہت غصہ آیا۔ وہ دوبارہ سے کنویں کی طرف گیا اور اس نے کہا 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں، 3 کو کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں۔ اب کی بار پھر پریاں نکلی جو کہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ غریب آدمی نے ساری بات ان کو بتائی کہ انہوں نے کیسے دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ پریوں نے کہا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، ایسا کرو تم یہ ڈنڈا اور کاغذ لے جاؤ، جو بھی کوئی چور ہے وہ پکڑا جائے گا۔ غریب آدمی ڈنڈا اور کاغذ لے کے بوڑھی عورت کے گھر گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور غریب آدمی تھک گیا تھا، اسے کچھ دیر آرام کرنا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کے گھر دستک دی۔ بوڑھی عورت نے اسے اندر آنے کے لیے کہا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی غریب آدمی سویا، بوڑھی عورت چپکے سے اس کے کمرے میں گئی اور ڈنڈا اور کاغذ اٹھا کے لے آئی۔ اس نے جیسے ہی کاغذ کو کھولا، ارے یہ کیا! ڈنڈا نے اس کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت چیخنا چلانا شروع ہو گئی اور اس شور میں غریب آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کو ڈنڈا پیٹ رہا ہے۔ اس کو سب سمجھ آ گئی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ اس کو روکو، میں نے ہی تمہاری ہر چیز چرائی ہے۔ غریب آدمی نے کاغذ پکڑ کے بند کیا۔ کاغذ کا بند کرنا ہی تھا کہ ڈنڈا بھی مارنا رک گیا۔ غریب آدمی حیرت سے اس بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ بڑھیا نے کہا میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میں لالچ میں آ گئی تھی، میں نے تمہاری دیچکی اور دسترخوان چرایا ہے۔ بوڑھی عورت نے اس کی ہر چرائی ہوئی چیز کو واپس کر دیا۔ غریب آدمی بہت خوش ہوا اور وہ سب چیزیں لے کے گھر چلا گیا۔ اس طرح ہوئی ہیپی اینڈنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔